دنیا کے اندر بھائی اور جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑے ہی فضائل و مناقب ارشاد فرمائے، آپ کا کیا فرمان ہے کہ علی کا دل یہ کرتا ہے کہ گرمیوں کے روزے ہوں اور سخت بھوک اور پیاس کا عالم ہو اور علی نے روزہ رکھا ہوا ہو، اور سردیوں کی راتیں ہوں، لمبی لمبی راتیں، اور علی ہو اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، مسلح کی پشت ہو، اور علی ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آیا تو تھوڑا ان کا بھی تذکرہ خیر کرتا چلوں کہ رمضان کا آخری عشرہ ان کے ساتھ بھی منسوب ہے۔ 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم الشان مظلومانہ شہادت ہوئی۔ کسی کو شہادت میدان جہاد کے اندر نصیب ہوتی ہے، گھوڑے کی پشت پہ نصیب ہوتی ہے، دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے مورچے کے اندر نصیب ہوتی ہے، مگر کیا خوش نصیب ہے وہ علی، وہ حیدر کرار، وہ علی المرتضیٰ، وہ اسد اللہ الغالب، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت عطا فرمائی کہ آپ کو اللہ نے شہادت بھی عطا فرمائی تو مصلی نبی کے اوپر مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی حالت میں عطا فرمائی، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی میرا بھائی ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اے علی انا مدینۃ العلم وعلی بابها، لوگوں یاد رکھنا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کیا مطلب کہ نبوت کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے، نبوت کے علوم اور کمال کو سیکھنے کے لیے آپ کو دروازے میں سے داخل ہونا پڑے گا، اور وہ دروازہ علی ہے۔ اگر علم نبوت سیکھنا ہے تو وہ تمہیں حضرت علی سے سیکھنا پڑے گا۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنی لاڈلی بیٹی، چہیتی بیٹی، سب سے محبوب بیٹی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، جنت کی عورتوں کی سردار بیٹی، جب ان کی رخصتی کا وقت آیا، ان کی نسبت کا وقت آیا، نکاح کا وقت آیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ابو بکر تشریف لے گئے اور اپنے نکاح کا اظہار فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میری آپ کے ساتھ، آپ کے گھر کے ساتھ نسبت بن جائے۔ اللہ کے نبی خاموش رہے، آپ تشریف لے آئے، حضرت عمر فاروق کے یہی عرض کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش رہے، حضرت عمر بھی واپس آ گئے، پھر ان حضرات نے حضرت علی کو تیار کیا اور ان کو بھیجا۔ حضرت علی جب نبوت کے دروازے پہ جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے اجازت دی، اندر گئے، شرم و حیا غالب آ گئی، چونکہ چھوٹی عمر تھی تو آپ سے بولا نہیں گیا، چپ کھڑے ہیں۔ کائنات کے آقا بارگاہ نبوت نے حضرت علی کو دیکھا، جانچ لیا، ارشاد فرمایا، اے علی کس ارادے سے آئے ہو؟ کیا فاطمہ بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہو؟ حضرت علی نہیں بولے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے بذریعہ وحی آپ کو معلوم ہو گیا اور آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کا نکاح دنیا کے اندر اگر کسی کے ساتھ ہوگا تو وہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کے ساتھ ہوگا۔ نگاہ نبوت نے اس کو دیکھا اور زبان نبوت سے خود ارشاد فرمایا کہ علی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں فاطمہ کے نکاح کے لیے پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ کا نکاح ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1 سال کے بعد رخصتی دی، حضرت علی سے فرمایا کہ آؤ اور میری بیٹی فاطمہ کو لے جاؤ۔ آپ تشریف لائے، آپ کے بھائی عقیل بن ابی طالب آپ کے ساتھ ہیں، ام رومان آپ کے ساتھ ہیں، یہ چھوٹا سا اس کو بارات کہہ لے، یہ چند افراد وہ تیار ہو کے آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آپ علیہ السلام نے انہیں مرحبا کہا، حضرت فاطمہ کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور یہ ارشاد فرمایا، اے علی میں اپنی بیٹی کا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے رہا ہوں جو روئے زمین پر اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔
اور پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا دنیا کا عام دستور اور اصول تو یہ ہے کہ مرد سے نسل چلا کرتی ہے، اولاد کا سلسلہ آگے مرد کی طرف منسوب ہوتا ہے، لیکن میری بیٹی فاطمہ وہ بیٹی ہے کہ میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میری بیٹی سے میرے خاندان کی نسل کا سلسلہ شروع ہو، یعنی میری نسل وہ حضرت علی اور فاطمہ کے جوڑے سے چلے گی، وہ مرد کی طرف سے نہیں، وہ فاطمہ کی طرف سے چلے گی۔ چنانچہ حسن و حسین پیدا ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی انہیں اپنے کندھوں پہ سوار کرتے، کبھی سینے سے چمٹاتے، کبھی اپنی زبان نبوت ان کی زبان کے ساتھ ملاتے، انہیں بوسے دیتے اور یہ فرماتے اللہم ریحانی فی الدنیا، اے اللہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری دنیا کی خوشبو ہیں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ بچوں کو اٹھا کر باہر جانا معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن عرب کے لوگوں نے دیکھا کہ کائنات کے آقا امام المجاہدین محمد الرسول اللہ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ باہر تشریف لاتے ہیں، آپ کے ایک کندھے پہ حسن سوار ہے، دوسرے کندھے پہ حسین سوار ہے۔ ایک صحابی نے دیکھا، کہنے لگا کیا ہی اچھی سواری ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سواری تو دیکھ رہے ہو، ذرا دیکھو کہ سواری کے اوپر بیٹھنے والے سوار کو اللہ نے کتنا اچھا بنایا۔ ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے بچوں کو اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے، یعنی وہ معیوب بات سمجھی جاتی تھی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں نے حسن و حسین کو اٹھایا ہے، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ مجھ سے دشمنی رکھے گا۔ اور پھر یہ فرمایا اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر جو میرے اہل بیت سے محبت کرے، اور تو بھی اس سے دشمنی اور بغض رکھ جو میرے اہل بیت سے دشمنی اور بغض رکھتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، لیکن بڑے مظلوم ہیں۔ حضرت علی کو بڑے ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا، اسی طرح حضرت حسن کو زہر دے کے شہید کیا گیا، حسین کو میدان کرب و بلا کے اندر اپنے بدتر جانسار اور آل رسول کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ باتیں بذریعہ وحی بتلا دی گئی تھی، اس لیے کہ ایک مرتبہ آپ نے حضرت علی سے فرمایا اے علی تیری موت اس وقت آئے گی جب تیری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی نے خواب دیکھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج مجھے سرخ مٹی دکھائی گئی جس کے اندر میرے آل رسول کو کاٹا جائے گا اور قربان کیا جائے گا، اور کل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے حضور خود ان کا بدلہ لوں گا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا نہیں فرمائی کہ اے اللہ انہیں شہادت نہ عطا کرنا، اس لیے کہ آپ علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ شہادت ہی وہ نعمت ہے جو ایک مومن کے لیے سب سے بڑا تمغہ ہے، اعزاز ہے، اور انسان کی سب سے عظمتوں والی موت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے بار بار اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ اے اللہ مجھے یہ دل کرتا ہے کہ میں تیرے راستے میں تیرے دین کے لیے شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ تو یہ مرتبہ اور اعزاز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ایک خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، عراق کے اندر پہنچا، دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں، انتظار کرتا رہا اور اپنی تلوار کو 2 مہینے زہر کے اندر بجھا کے رکھا رہا۔ ایک دفعہ اس کو موقع ملا، دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں،
मुसल्ले इमामत में मौजूद हैं। जब उसने ये देखा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर नमाज के अंदर नमाज पढ़ाते हुए ये आगे बढ़ा और उनके सर पे वार किया, जो सर के अंदर तक उतरा, आप चकरा कर गिर पड़े। सहाबा ने आपको उठाया तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बल्कि अहले बैत का अखलाक, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जो अखलाक अज़ीमाना अता हुए उसका मज़हर मैं आपको बताता चलूं। जब सहाबा ने उस अब्दुर्रहमान बिन अबी मुल्जिम को पकड़ा और चाहा कि इसकी बोटी बोटी कर दे, हजरत अली ने फरमाया इसको छोड़ दो, मेरे खाने में से इसको खाना खिलाओ, मेरे बिस्तर में से इसे गर्म बिस्तर दो, इसका ख्याल रखो, अगर मैं इस ज़रब से शहीद हो गया तो मैं ये कह रहा हूं कि इसे माफ कर देना, अगर तुम माफ न करो तो एक ही ज़रब के साथ इसे इस तरह कत्ल कर देना, क़िसास ले लेना कि उससे ज्यादा इसे तकलीफ ना हो। और फिर ये इरशाद फरमाया अगर मैं जिंदा रहा तो मैं खुद इसके लिए कोई फैसला करूंगा। लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस ज़रब के बाद 2-3 दिन के अंदर अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, लेकिन अपने पीछे जिंदगी का एक बाप छोड़ गए कि अगर आपने शुजाअत में किसी को देखना हो तो सरे फहरिस्त हजरत अली की जात है, फसाहत और बलागत में किसी को देखना हो तो सबसे आगे आपको अली नजर आएगा, दुश्मनों के सामने सीना सुपर होने की बात हो तो सबसे पहले आपको अली नजर आएगा। और मदीना मुनव्वरा के अंदर फैसला करने के लिए चीफ जस्टिस और काज़ीउल कुज़्ज़ात में सबसे आगे अगर कोई देखना हो आपको अली नजर आएगा। एक मैदान जंग का मौका है जिसे ग़ज़वा अहज़ाब कहते हैं, मदीना के इर्द गिर्द अल्लाह के नबी ने खंदक खोदने का हुक्म दे दिया, खंदक खोद दी गई, उस तरफ मुसलमान हैं, इस तरफ कुफ़ार हैं। अब कोई काफिर खंदक के ऊपर से छलांग लगा के वहां नहीं जा सकता, लेकिन कुफ़ार का एक बड़ा सरदार जिसका नाम अम्र इब्न वुद आता है, बड़ा मशहूर सिपाहसालार और 90 साल की उम्र, लेकिन किसी जंग के अंदर कभी उसको शिकस्त नहीं हुई, हमेशा वो फातेह रहा, इतना बहादुर था कि घोड़े के साथ मैदान को खंदक को अबूर किया और मुसलमानों के लश्कर के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि ऐ मुसलमानों, तुम कहते हो जन्नत बड़ी प्यारी है, हमें जन्नत में जाना है, कौन माई का लाल है जो मेरे मुकाबले पे आए, मैं उसे जन्नत का रास्ता दिखाऊं यानी कत्ल करूं। तमाम सहाबा उसकी तारीख को देखते हुए, उसकी बहादुरी को देखते हुए, उसका एक जंग का पस मंजर था वो सामने रखते हुए सामने नहीं आ रहे थे। सब सहाबा अपनी अपनी जगह खड़े हैं कि इतने में एक नौजवान जिसका नाम अली बिन शेर खुदा है, अली बिन अबी तालिब है, हैदर कर्रार है, असदुल्लाह है, जिन्हें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी तरबियत में परवान चढ़ाया, जिन्हें अल्लाह के नबी ने हिजरत में अपने बिस्तर पर सुलाया, जिन्हें अल्लाह के नबी ने फातेह खैबर का लक़ब अता फरमाया, जिन्हें अल्लाह के नबी ने इस दुनिया के अंदर कायनात का महबूब तरीन इंसान करार दिया, वो अली खड़े हो गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, इस काफिर का, इस दीन के दुश्मन का मुकाबला मैं करता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया ए अली बैठ जा, ये अम्र इब्न वुद ये बहुत बड़ी बला है। हजरत अली बैठ गए, उसने फिर पुकारा है कोई मैदान जंग का सिपा सालार जो आगे आए, कोई मर्द मैदान है जो बाहर आए, कोई नहीं उठा। हजरत अली फिर खड़े हो गए, अल्लाह के नबी ने फरमाया इजलिस या अली, अली बैठ जा, अमर बहुत बड़ा जंगजू है। हजरत अली फिर बैठ गए, उसने फिर तीसरी मर्तबा पुकारा, कोई नहीं कि जो जन्नत में जाना चाहता हो। हजरत अली फिर खड़े हुए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, इजाजत मरहमत फरमा दी। जब बाप उसके सामने पहुंचे, वो इतना बड़ा कद आवर जवान और एक तारीख रखने वाला, उसने देखा कि एक छोटा सा नौजवान है मेरे सामने है, हजरत अली का कद कुछ छोटा था, तो उसने कहा तुम कौन हो? हजरत अली कहने लगे कि मैं वो हूँ जिसे रसालत मआब ने अली का नाम दिया है, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने जिसका नाम हैदर कर्रार रखा है, और मैं अल्लाह के दीन के दुश्मनों के सीने चीरने वाला हूँ। उसने कहा कौन अली? अब्दुल
المطلب کے بیٹے؟ کہنے لگے نہیں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، حضرت عبد المطلب کا نہیں۔ تو وہ عمرو بن ود کہنے لگا اے بھتیجے تو نوجوان ہے، کیوں میرے سامنے آیا ہے، کیوں موت کو آواز دے رہا ہے؟ چلا جا واپس چلا جا، میں تیرے خون سے ہاتھوں کو نہیں رگنا چاہتا۔ لیکن حضرت علی نے فرمایا او دین کا دشمن اور اللہ کے نبی کا دشمن، تو مجھے نہیں مارنا چاہتا، لیکن علی آج تیرے ناپاک وجود سے اس زمین کو پاک کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہنے لگا آپ کی کوئی خواہش؟ حضرت علی نے فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ تو مسلمان ہو جا۔ ایسے موقع پر بھی دین کو سامنے رکھا۔ اس نے کہا یہ میں پوری نہیں کر سکتا، کوئی اور خواہش؟ حضرت علی نے فرمایا پھر یہ ہے کہ تو واپس لوٹ جا۔ اس نے کہا بھتیجے تجھ سے ڈر کے واپس چلا جاؤ، یہ نہیں ہوگا۔ حضرت علی سے اس نے کہا تیسری خواہش؟ حضرت علی نے فرمایا پھر میری خواہش یہ ہے کہ تو میرے ساتھ مقابلہ کر تاکہ میں ایک دشمن دین کا سر جہنم حاصل کروں۔ چنانچہ میدان کارباس کے اندر گھمسان کرم پڑ گیا، ایک وہاں پر مٹی اڑنے لگی، گرد و غبار اڑ گئی۔ جب وہ آپس کے اندر مقابلہ شروع ہوا مسلمانوں کے دل دہل گئے، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اتنا بڑا پہلوان ہے ابھی حضرت علی کو شہید کرے گا۔ لیکن جب گرد و غبار چھٹی تو سب نے دیکھا کہ عمرو بن ود کو حضرت علی نے اس چابک دستی کے ساتھ اس کے سر پہ وار کیا کہ اس کا تن دو ٹکڑے کر دیا، ایک ٹکڑا ادھر پڑا ہوا تھا، اور حضرت علی یہ نعرہ لگا رہے تھے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ یہ حضرت علی کی شجاعت ہے۔ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، اللہ کے نبی نے ابو بکر کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، پورا دن لڑائی ہوتی رہی، قلعہ فتح نہیں ہوا۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، قلعے کا دروازہ نہیں کھل پا رہا۔ اللہ کے نبی نے رات کو صحابہ کو اکٹھا کیا اور ان سے فرمایا کہ کل کے دن میں یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالی فتح عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ جب آپ نے یہ الفاظ فرمائے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ساری رات میں سویا نہیں، یہ دعا کرتا رہا کہ اے باری تعالیٰ اللہ کے نبی نے جسے اپنا محبوب قرار دیا کاش کہ وہ میں ہو جاؤں۔ صحابہ یہ دعا کرنے لگے۔ جب دوسرا دن آیا صحابہ اکٹھے ہوئے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا علی کدھر ہے؟ اور حضرت علی اس وقت خیمے کے اندر آرام کر رہے ہیں، آشوب چشم میں مبتلا ہے، بتلایا گیا آنکھوں کی بیماری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی کو بلا کے لے آؤ، لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے وہی لعاب دہن جو ابو بکر کی ایڑی پہ لگایا تھا، سانپ کا زہر ختم ہو گیا تھا، اور وہی لعاب دہن جو حدیبیہ کے کنویں میں ڈالا تھا وہ چشمہ آج بھی چل رہا ہے، وہی لعاب دہن علی کی آنکھوں میں لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے یوں لگا کبھی آنکھوں کی بیماری ہوئی ہی نہیں، آنکھیں تندرست ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے جھنڈا آپ کے ہاتھ میں عطا فرمایا اور یہ فرمایا کہ میں جھنڈا اس شخص کو دے رہا ہوں جس کے ساتھ اللہ محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی نے اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ خیبر کے اس بڑے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ پھینکا، اور وہاں کے بڑے سردار مرحب کو آپ نے جہنم حاصل کیا۔ اللہ نے آپ کے ہاتھ پر فتح مبین عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی کا یہ فرمان ان سے محبت کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں سن لو من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اے لوگوں یہ بات ذہنوں میں بٹھا لو قیامت تک کے لیے، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں آقا ہوں، جس کا میں سردار ہوں،
جس کا میں دوست ہوں، یہ علی بھی اس کا سردار ہے، اس کا آقا ہے، اس کا دوست ہے۔ اللہم والی عن مولاہ، اے اللہ تو بھی اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہے، اور تو بھی اسے دشمن رکھ جو علی سے دشمنی رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کو جنت دینے کا وعدہ کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، قرآن کا اعلان۔ صحابی کا مرتبہ کم زیادہ ہو سکتا ہے لیکن سب جنتی ہے۔ تمام صحابہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ ان تمام صحابہ میں اللہ تعالیٰ نے 10 صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے ان کا درجہ بلند کیا۔ ان میں سے بھی پھر 4 صحابہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، ان کا مرتبہ بلند کیا اور ان چاروں کو جنت میں خوشخبری عطا فرمائی۔ میرے بھائی، آج ہمیں مغرب کے ہیروں کو پیچھے چلنے کے بجائے اپنے ان صحابہ کو فالو کرنا چاہیے۔ حضرت علی کا انداز حکومت، حضرت علی کے انداز عبادت، حضرت علی کی شان، انداز شجاعت، انداز فصاحت و بلاغت، آج اس کے پیچھے چلے اور نوجوان انہیں اپنا آئیڈیل مانے۔ یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، جیسے حضرت علی کی دین کے لیے قربانیاں ہیں، آپ بھی اسی طرح یہ تیاری اور عزم کریں کہ ہم نے دین کے ساتھ، محمد الرسول اللہ کے ساتھ اور زیادہ وفا کا مظاہرہ کرنا ہے۔ دین سے دور نہیں ہونا، اللہ کے نبی سے دور نہیں ہونا، اللہ کے نبی کو سنت کو چھوڑنا نہیں، اور اس ماہ مقدس کے آخری ایام میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو اور مضبوط کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔